آج ہم لوگوں نے بیسیکلی اسلامک اسٹڈیز کے ایم سی کیوز کرنے ہیں۔ تو ایم سی کیوز کی کچھ اس طرح کا سین ہوگا کہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اسلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر تھرو جتنے بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں یا جو بار بار پاس پیپر میں کوسچنز آئے ہوئے ہیں تو ہم ان سب کو جو ہے نا دیکھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو انبیاء تھے ان کے نام اور ان کے ٹائٹلز جو ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ٹوٹل 25 انبیاء ہیں جن کے نیم جو ہے نا قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے انبیاء ہیں جی؟ 25۔ تو ان میں جو ہے کچھ کے جو ہوتے ہیں کیا اسے بولتے ہیں ہم، کچھ ٹائٹلز ہیں ہم لوگ وہ بھی دیکھیں گے، اور اسی طرح ان کے جو کیا اسے کہتے ہیں، ہاں جی، ان کے بارے میں مزید جو معلومات میں دے سکتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو دوں گا، جو کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ تو 25 ہیں جی، 25 ان کے نام سارے یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 25 پروفٹس ہیں ٹوٹل جن کے نیم قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں ٹوٹل۔ تو اب پیپر میں ایم سی کیوز آ جاتا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے پروفٹس کے نام آئے ہیں، تو آپ کو وہ پتا ہونے چاہیے۔ اب ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا سب سے زیادہ دفعہ نام آیا 25 ٹائمز، یعنی اتنے دفعہ ان کا جو ہے نا نام آیا ہوا قرآن مجید میں۔ اور سوری حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا، یہ میں الٹا بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ دفعہ آیا اور وہ 136 دفعہ آیا ہوا ہے، 136 دفعہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جو ہیں آدم علیہ السلام، ان کا زیادہ دفعہ آیا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا 25 دفعہ آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اگر دیکھیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا آیا ہوا ہے نام 17 دفعہ جی۔ اس کے بعد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اوکے، ان کا نام جو ہے آیا ہوا ہے ٹوٹل 12 دفعہ۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام جو ہے ان کا آیا ہوا ہے نام تقریباً 9 دفعہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا۔ باقی جو میں نے بتایا 25 پروفٹس ہیں جن کے ٹوٹل نبی جو ہیں، ویسے تو آپ کو پتا 1,24,000 نبی ہیں، تو ان میں سے صرف 25 انبیاء ایسے ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ہے۔ اور یہ جو میں بتائیں یہ ایسے ہیں کہ جن کا ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ دفعہ کن کا نام آیا، تو یہ بھی۔ اچھا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی دفعہ آیا، آپ میں سے کسی کو پتا ہے قرآن مجید میں کتنی دفعہ نام آیا؟ سر 4 حضرت، دفعہ۔ ہاں جی 4 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا نام آیا 4 دفعہ جی۔ اچھا، اس میں یہ 4 دفعہ آیا تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی سورہ میں آیا ہوا ہے۔ ارے سب سے پہلے تو یہ آیت ہے سورہ آل عمران میں، آل عمران میں ایک دفعہ آیا ہوا ہے، سورہ محمد میں آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی کون سی سورہ فتح، ایک اور سورہ ہے، اور کون سی آپ میں کسی کو آئیڈیا ہے کہ بقرہ، جی؟ بقرہ، سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے؟ Are you sure؟ تقریباً اسی میں ہی ہوگی، نہیں ختم نہیں نبوت۔ ہاں؟ سر سر کلیئر سورہ نہیں۔ سورہ احزاب میں ہے جی، سورہ الاحزاب۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا آیت محمد رسول اللہ سوری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین، یہ والی آیت جو ہے نا سورہ احزاب میں، ٹھیک ہے، سورہ فتح میں ہے، سورہ محمد میں ہے، اور سورہ آل عمران میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آ جاتا ہوتا ہے پیپر میں MCQs کے طور پہ کہ کس سورہ میں آیا کس میں نہیں آیا، تو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم آگے موو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کے کچھ ٹائٹلز ہیں، وہ بھی ہم لوگوں نے کرنے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا ٹائٹل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کا ٹائٹل ہے جی ابو البشر، ابو البشر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا ٹائٹل ہے ثانی آدم، انہیں کہتے ہیں جی ثانی آدم۔ پھر جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ٹائٹل ہے ابو الانبیاء، ٹھیک ہے، یعنی انبیاء کے باپ، ان کی اولاد میں، یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے جی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا نام ہے ذبیح اللہ، ذبیح اللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا نام ہے کلیم اللہ۔ پھر آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا ٹائٹل ہے روح اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اور ہے؟ ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام ان کا ٹائٹل ہے خطیب الانبیاء، ٹھیک ہے جی، یہ جی ان کا ٹائٹل ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ہاں جی، نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کچھ انبیاء جو ہیں ان کے آپس میں کچھ تعلق یعنی ریلیشن تھے، کس طرح کے حضرت جو تھے نا حضرت ابراہیم، ان کی اولاد میں تھے دو بیٹے ان کے تھے، اسحاق جو بڑے بیٹے تھے اور اسماعیل۔ اسحاق جو تھے ان کی اولاد میں جو ہے پھر آگے آئے یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ جو یعقوب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں آگے پھر کیا تھا، حضرت یوسف تھے، اور انہی کی اولاد میں ان کا ایک بیٹا تھا یہودا، ٹھیک ہے، اور اسی کی اولاد جو ہے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یعنی اوبیسلی ان کی جو بعد میں کہہ لیں کہ آنے والی نسلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم جو تھے نا، ان کی جو ٹائم پہ ان کے یعنی جس دور میں یہ تھے نا، انہی کے دور میں حضرت لوط علیہ السلام تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور یہ ان کے ساتھ ان کا بھی تعلق تھا، یہ ان کے چچا ساتھ بھائی تھے یا کچھ تھا، ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی کوئی ان کا خونی رشتہ تھا، اور یہ دونوں کیا تھے، ہم عصر تھے، یعنی ایک زمانہ تھا، سیم ایج میں تھے، سیم مطلب کہ ایک ہی زمانے میں تھے دونوں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اگر بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، یہ دونوں کیا تھے، یہ آپس میں بھائی تھے، یہ بھائی تھے، اور ان کا جو آپ لکھ لیں کہ یہ دونوں کیا تھے، بھائی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب جو تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ کے سسر تھے۔ یہ کون تھے، حضرت موسیٰ کے سسر،
حضرت موسیٰ کے سسر تھے، حضرت موسیٰ کے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ پیپر میں آیا ہوا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں بیسیکلی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا خونی رشتہ تھا یا کیا تعلق تھا. انڈرسٹینڈ یو؟ جی سر. ہاں جی. تو مزید یہ ہے کہ ہاں جی، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ حضرت جو صالح علیہ السلام تھے وہ کس قوم کی طرف نبی بن گئے تھے؟ سر قوم عاد. ہاں، بات ٹھیک ہے آپ کی. حضرت صالح ہاں جی، تو وہ آئے تھے. اگر ادھر آپ نے کیا بتایا، آپ نے کیا بتایا تھا؟ آج بتایا تھا. سر قوم عاد یا سمود ان دونوں میں سے ایک تھا. تو دونوں میں سے ایک تھے، لیکن آپ نے الٹا بتا دیا. ہاں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ آئے تھے قوم سمود کی طرف. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ قوم سمود جو تھی اس نے ان کی جو اونٹنی تھی اس کو قتل کیا تھا. اچھا، تو یہ قوم سمود اور قوم عاد یہ کہاں پہ موجود تھی؟ ان کا آپ کو لوگوں کو پتہ ہے؟ یہ جو سعودی عربیہ میں آج کل ایریا نا یمن، یہ اس علاقے میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک جو تھی نا اس کے لیے جب جا رہے تھے اس غزوہ پہ، تو رستے میں اس جگہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ آپ، کیونکہ وہ تباہ ہوئی بستیاں تھیں ان قوموں کی نا، عاد اور سمود کی، تو ان کی بستیوں کی طرف دیکھنے سے بھی آپ نے منع فرمایا صحابہ کو. تو یہ وہاں پہ موجود ہیں جی. ٹھیک ہے. ہاں جی، اور کوئی کوشچن یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں ہے؟ کسی کوئی ایم سی کیوز ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، ان میں سے سب سے پہلے کون تھے؟ عاد پہلے تھے یا سمود پہلے تھے؟ یہ آپ کو پتا ہے؟ ٹائم کے لحاظ سے عاد جو تھی وہ پہلے آئی تھی اور بعد میں سمود تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ پیپر میں اس کے بعد ہاں جی، غزوہ تبوک تھی جی، وہ غزوہ تبوک. ٹھیک ہے، تو پہلے کون آئے تھے؟ عاد والے، بعد میں سمود والے. یہ اس طرح سے، یعنی پہلے یہ آئے پھر یہ آئے. تو یہ ان کی ٹائم لائن تھی. یعنی وہاں پہ ان کی بستیاں تباہ ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا آپ نے ناک پہ جو ہے نا کپڑا رکھ لو اور آنکھیں جو ہے ادھر نہ کرو اور نہ دیکھو. تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا غضب ہے نا، اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ جو جن جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کے قوانین جو ہوتے ہیں ان کو توڑا جا رہا ہوتا ہے تو ان جگہوں پہ نہ جاؤ. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی سی ایس پی بننا چاہتے ہو؟ آپ کو پتہ ہی ہے سی ایس پی آج کل کیا کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ظالموں. آپ بھی ان جگہ جانے کی آپ خواہش کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا بنے گا آپ کا. سر نیت تو ٹھیک ہے. نیت اگر نیت وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے. اللہ کرے یار ہم سے اللہ کو اچھا کام لے. ویسے تو یہ مطلب ہمارا کوئی لالچ تو نہیں ہے کسی قسم کا، نہ ہے کوئی، لیکن آپ کو پتا سسٹم عجیب سا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا. ہاں جی، تو صالح علیہ السلام والی بات ہو گئی. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ
چلیں جی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہاں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں سے چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا القاب کیا تھے؟ سب سے پہلے تو اس پہ آتے ہیں کہ آپ کے القابات پہ۔ آپ کا جو لقب تھا وہ تھا ابو القاسم، سوری ابو القاسم، یہ لقب تو نہیں ہوتا، یہ کنیت تھی ان کی۔ کیا تھی؟ کنیت۔ آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ تو آپ کے جو القابات تھے ان میں جو ہے وہ آتے ہیں، ہاں جی، ٹائٹل ہے صادق اور امین، صادق امین، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے دو ٹائٹل تھے جو مینلی آپ کے یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو ایسے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کیا تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام obviously ان کی اولاد میں بن جاتے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش جو تھی نا یہ اس سال ہوئی تھی جس سال وہ جو ان کا یعنی آپ کو پتا ہے ایک بادشاہ تھا جس نے ہاتھیوں کا ایک قافلے لے کے آیا تھا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو اس سال بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد میں ہوئی تھی۔ تو یہ جی اسے بولتے ہیں عام الفیل، عام الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو اور عام کہتے ہیں سال کو۔ تو آپ کی پیدائش کا سال کون سا ہے؟ پیدائش کا سال کو بولتے ہیں جی عام الفیل، پیدائش کا سال، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ پھر جی نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ قبیلہ جو تھا نا آپ کا وہ بنو ہاشم تھا، اوکے، اور بنو ہاشم کے انڈر جو آپ کا بنو ہاشم، اوکے، اور بنو ہاشم جو تھا یہ بیسیکلی ایک سب برانچ تھی کس کی؟ قریش کی، ٹھیک ہے۔ قریش ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ کلین تھا، یہ کیا تھا؟ ٹرائب، یہ ٹرائب تھا۔ کلین اور ٹرائب میں فرق ہوتا ہے، یہ بڑے یہ قبیلوں کا مجموعہ کو کلین کہتے ہیں، اور یہ جو ٹرائب ہوتا ہے یہ یعنی سب برانچ ہے اس کے کلین کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو ہاشم کا آپ کے ساتھ تعلق تھا، اور قریش میں آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بنو ہاشم تھے ان کے اوپر زکوٰۃ لینا جو ہے حرام قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک آ جاتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ان پہ آتے ہیں۔ آپ کے والدین کون تھے؟ حضرت عبداللہ آپ کے والد کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے والدین تھے۔ حضرت عبداللہ جو تھے ان کے والد جو تھے obviously ان کا نام تھا آپ کے دادا پھر بن جائیں گے نا عبد المطلب، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو دادی تھی ان کا نام تھا حضرت آمینہ بنت وہب، ٹھیک ہے جی، سوری الٹا بتا دیا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے نا، تو آپ کی جو دادی تھی ان کا نام تھا، ہاں جی، ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر، ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر، ہاں جی، یہ ان کا نام تھا، یعنی آپ کی دادی کا نام۔ اور اسی طرح حضرت آمنہ جو تھی ان کے والد جو تھے ان کا نام تھا وہب، ٹھیک ہے، ان کا وہب بن عبد مناف یا عبد المناف، یہ کہ حضرت آمنہ کے والد کا نام تھا۔ پھر جی آپ کی جو حضرت آمنہ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا برا بنت عبد العزہ، ٹھیک ہے، برا بنت عبد العزہ، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا نام، یہ اس طرح سے بنتا ہے۔ اچھا جی، حضرت آمنہ حضرت جو تھے عبداللہ وہ کب فوت ہوئے؟ اور حضرت آپ کی پیدائش سے حضرت عبداللہ جو ہے وہ 6 مہینے پہلے کہتے ہیں فوت ہو گئے تھے حضرت عبداللہ۔ تو
اسی طرح آپ کی جو ہیں والدہ جو تھیں وہ 5 سال بعد فوت ہوئی، یعنی آپ 5 سال کی عمر کے تھے، 5 year old، جب آپ کی والدہ جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے، حضرت آمنہ کی وفات۔ تو یہ اس طرح سے آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ سوری یہ ویسے کچھ 5 بھی کہتے ہیں، لیکن آپ اس کو 6 کر لیں، 6 سال والے، یہ زیادہ صحیح رہے گا اس میں۔ اچھا، تو حضرت آمنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پہ ہے، ان کا جو مزار ہے؟ وہ جی مدینہ کے قریب ایک شہر ہے، مدینہ کے قریب، جس کو ابوا بولتے ہیں، ابوا، وہاں پہ آپ دفن ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی آپ نے، یہ ایم سی کیوز آیا ہوا ہے جی اس میں، ٹھیک ہے۔ باقی مزید اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹر مدر تھیں، اب ان پہ ہم آ جاتے ہیں، ان کے نام دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے تھیں۔ ان میں جی حضرت حلیمہ تھی، اور حضرت حلیمہ فوسٹر مدر، یعنی دائی جسے ہم بولتے ہیں، حضرت حلیمہ، ٹھیک ہے، حلیمہ۔ اور ایک اور بھی تھیں جن کا نام تھا حضرت صہیبہ اسلمیہ، ٹھیک ہے۔ حضرت صہیبہ اسلمیہ بیسیکلی پہلی فوسٹر تھی، یہ سیکنڈ تھی۔ پہلی جو فوسٹر مدر تھی وہ کون تھی؟ حضرت صہیبہ اسلمیہ۔ اس طرح آپ انگریزی میں سے لکھ لیتے ہیں، مجھے اردو میں اس کا نہیں پتا کیسے لکھا ہے، اسلمیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلی فوسٹر مدر تھی۔ دوسری کون تھی؟ حضرت حلیمہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے حضرت حلیمہ کا جو تعلق تھا وہ تھا جی بنو سعد سے تھا۔ ان کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو سعد۔ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کر لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس کتنے سال رہے؟ 4 سال۔ 4 سال تک آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ ہاں جی، یہاں تک کوئی کوشچن ہے مزید آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ کی بیٹیاں جو تھیں، 2 بیٹیاں تھیں ان کی، ان کا ایک کا نام تھا حضرت شیمہ، ٹھیک ہے، ایک شیمہ ان کا نام تھا، اور دوسری کا نام تھا انیسہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کہہ لیں کہ اسٹیپ سسٹر بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ اسٹیپ سسٹرز، اس طرح سے۔ اچھا، ایک اور میں لکھ دوں کہ آپ کے جو تھے نا وہ بردر بھی تھے، کتنے فوسٹر بردر تھے، اور ان میں سب سے زیادہ یہ اسٹیپ بردر یا فوسٹر بردر جو ہے، فوسٹر ہی ویسے ہوتا ہے، اسٹیپ کی وجہ اس کو فوسٹر لکھیں، کہ یہ انہیں بولتے ہیں رضائی بہنیں یا رضائی بردر، فوسٹر بردرز یا رضائی بردرز۔ یہ جو ہے ان میں ایک بہت مشہور ہے حضرت، ہاں جی، آپ میں سے کسی کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، وہ حضرت حمزہ جن کا نام تھا، حضرت حمزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یہ بڑے مشہور ہیں، اور بھی ہیں لیکن ہمیں اس کو بس نوٹ کر لیں، اتنا کافی ہے۔ اینی تھنگ آپ کو کچھ مزید ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو، یعنی جب حضرت آمنہ کی وفات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پالتے ہیں؟ آپ کے دادا، ٹھیک ہے، حضرت جن کا نام تھا حضرت عبد المطلب۔ حضرت مطلب جو ہیں، عبد المطلب جو ہیں، ان کی وفات کے بعد عبد المطلب جو تھے، ان کی وفات کے بعد آتے ہیں جی حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب جو ہیں، ان کو جو ہے
تو اس طرح سے اچھا ان کی جو وفات چلیں وہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں حضرت ابو طالب یعنی حضرت آمنہ کی وفات جب ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، پھر آ جاتے ہیں حضرت ابو طالب جو آپ کے کیا تھے چچا، تو ان کے جو ہے نا ان کے پاس آپ کو انہوں نے آپ کی پھر پرورش کی، تو اس طرح یہ چلتا رہا۔ ٹوٹل آپ کے 11 چچا تھے، آپ کے کتنے چچا تھے؟ 11 آپ کے چاچو تھے، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے بن جاتا ہے۔ اینی تھنگ جی ادر آپ کو پوچھنا ہو اس پہ؟ آپ کے 2 مشہور کزنس تھے جی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے کزن جو تھے چچا زاد بھائی جو مشہور تھے زیادہ، یعنی چچا زاد بھائی، یہ آپ لوگ لکھ لیں۔ ایک کا نام تھا حضرت علی بن ابی طالب، اور دوسرے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، وہ ویسے فوت ہو گئے تھے، حضرت جعفر بن وہ فوت ہو گئے تھے جعفر بن ابی طالب۔ اچھا ایک اور بھی ہیں بڑے مشہور ہیں، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، ایک بات سے یہاں پہ مجھے بھی یاد آیا، وہ تھے حضرت عباس عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، یہ بھی جو تھے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، کیونکہ آپ کے چچا تھے ان کا نام تھا حضرت عباس، یہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی لیکچرز میں کہ آپ کے چچا تھے حضرت عباس، اوکے، کیونکہ آپ سے 2 سال شاید بڑے تھے، جبکہ حضرت جو حمزہ تھے وہ آپ کے ہم عمر تھے۔ چلیں جی نیکسٹ ابھی آتے ہیں آپ وسلم کی جو وائف تھیں یعنی بیویاں جو تھیں جنہیں ہم امہات المومنین کہتے ہیں، امہات المومنین جو تھے ان کے نام ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں کی یعنی کب کب آپ کی شادیاں ہوئی ان کے ساتھ۔ تو جی چلتے ہیں امہات المومنین کی طرف، ان کے جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں۔ امہات المومنین میں سب سے پہلے آپ کی جو شادی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ کی ان سے شادی ہوئی تھی۔ اب حضرت خدیجہ تو جو تھی ان کے ساتھ شادی جو ہوئی آپ کی، اچھا اس کے لیے یہ آپ کو آپ نے یہ ساری جو ہے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ حضرت خدیجہ جو ہے ان کا تجارتی قافلہ لے کے آپ گئے تھے اور بہت زیادہ منافع ہوا، اور پھر آپ کی جو آنیسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اب جس کے ہاتھوں آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا وہ آپ کی کیا تھی؟ ان کی دوست تھیں حضرت خدیجہ کی، جن کا نام تھا جی نفیسہ۔ تو یہ نفیسہ جو تھیں یہ آپ کے پاس حضرت خدیجہ کا پیغام لے کے گئی تھی نکاح کا، تو پھر آپ کو جو ہے نا اس طرح سے حضرت خدیجہ کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں 40 سال تھی اس ٹائم پہ، لیکن کچھ جو ہیں وہ 35 سال بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ 40 سال والا آپ لکھ لیں کہ 40 سال کی عمر تھی جب آپ نے شادی کی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا امہات المومنین کی تعداد کتنی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ 12 ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹوٹل۔ حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر تھی جب شادی ہوئی، اور اس کے بعد 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، یعنی 25 سال آپ یعنی شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے اس کو مائنڈ میں رکھا، 25 سال تک آپ ساتھ رہیں۔ پھر یہ آ جاتا ہے کہ
حضرت ختیجہ جو تھی ان کی جو ڈیتھ ہے نا یہ ہوتی ہے 619 یا سی اے لکھ لیں، یہ جو کامن ایرا والا ہے نا جو عیسوی کیلنڈر ہے، 619 عیسوی میں آپ کی جو ہے نا ڈیتھ ہوتی ہے، اور یہ 10 رمضان کا دن تھا، 10 رمضان جب آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جی چیزیں، پھر آگے دیکھیں تو دوسری شادی جو آپ نے کی تھی نا وہ حضرت سودا سے کی تھی، حضرت سودا بنت زماحہ اس طرح کر کے نام تھا، آپ صرف اتنے لکھ لیں حضرت سودا، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت سودا جو تھی ان کے ساتھ آپ کی دوسری شادی ہوئی اس کے بعد، تو اس طرح سے پھر جی آپ کی جو ہے نیکسٹ آ جاتا ہے حضرت عائشہ سے، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، حضرت عائشہ، یعنی حضرت عائشہ جو تھی آپ کی تیسری وائف تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھی، حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ان کی بیٹی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی، بیٹی تھی ان کی، یہ بھی آپ لکھیں۔ تو اس طرح سے ان کا ٹائٹل تھا حضرت عائشہ کا، یہ بڑا کہہ لیں کہ الطیبین آپ کو بولا جاتا تھا، الطیبین، ٹھیک ہے۔ حضرت جو عائشہ ہیں ان کا ٹائٹل کیا تھا، طیبین، تو یہ آپ نے اس میں لکھ رہے ہیں۔ جی حضرت عائشہ جو تھی ان کے بارے میں ایک ایونٹ تھا جس کو بولتے ہیں افک، ٹھیک ہے، الافک، الافک ایک ایونٹ تھا، الافک، ٹھیک ہے، الافک کس طرح کر کے لکھ لیں، افک یا افک کی، سوری، اس طرح سے۔ تو یہ ایونٹ جب بیسیکلی اس طرح سے تھا کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے میں تھی، اور ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ جب قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا نا، کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، ٹھہرے ہوئے رستے میں آرام فرما رہے تھے، تو ہوا یہ کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بھی جو ہے، یعنی قافلہ وہاں پہ کہہ لیں کہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے قافلے سے تھوڑا دور جا کے آپ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ ایک صحابی کو کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ جب قافلہ چلے نا تو وہ کیا کرے، وہ وہاں پر یعنی قافلے کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکلے، تاکہ رستے میں کوئی چیز گرے یا کوئی چیز رہ جائے تو وہ وہاں سے پکڑ لے۔ تو ایک شخص کی یعنی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جو قافلے سے تھوڑا فاصلے پہ رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو شخص تھے، جو صحابی تھے، وہ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ قافلہ جا چکا ہے لیکن حضرت عائشہ یہاں پہ ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنی سواری دی اور خود پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ اب جب مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں پر جو منافقین تھے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت عائشہ نے خدا نخواستہ حضرت یہ جو صحابی ہیں جن کے ساتھ یہ ابھی آ رہی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے جو ہے اپنی یعنی منہ کالا کیا۔ تو یہ جو چیز تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے گئے۔ تو یہ جو واقعہ تھا اس واقعے کو یہ بولتے ہیں افک، یعنی 40 دن تک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے تھے، اور پھر قرآن مجید نے اس چیز کی گواہی دی کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ پاک باز ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے تھا۔ نیکسٹ حضرت آپ نے جو تیسری شادی کی وہ چوتھی شادی جو تھی آپ کی وہ تھی حضرت حفصہ سے، حضرت حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی یہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور یہ کیا تھی، یہ حافظ قرآن تھی، یعنی یہ کیا تھی، ایک حافظ قرآن حافظہ تھی، ٹھیک ہے جی، حافظہ تھیں، اور
ہاں جی اس طرح سے یہ حضرت حفصہ کی. ہاں جی پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو شادی کی وہ تھی حضرت زینب بنت خزیمہ. حضرت زینب بنت، یہ پانچویں جو شادی آپ کی ہے وہ کس ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ. ٹھیک ہے جی. حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہے ان سے آپ کی شادی ہوتی ہے چوتھی پانچویں ہے یہ، سوری یہ پانچویں. پھر جی نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی شادی ہوتی ہے حضرت حضرت میمونہ جی. حضرت اس کے آگے لکھ لیں حضرت، چلیے ادھر لکھ لیں. اس کے بعد آپ کی شادی ہوتی ہے حضرت میمونہ سے. میمونہ، حضرت میمونہ جو ہے یہ حضرت میمونہ جو تھی حضرت زینب کی کیا تھی؟ اسٹیپ ڈاٹر تھی، یعنی سوتیلی بیٹی تھی. کس طرح سے کہ ان کا جو پہلا شوہر تھا ان کی یہ بیٹی تھی کسی اور عورت میں سے، تو وہ پھر انہوں نے اس کو پالا تھا. حضرت زینب کی جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے 8 مہینے بعد، یعنی شادی کے 8 مہینے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت میمونہ جو ہے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت آپ کی، یعنی آپ کی شادی پھر ہوتی ہے چھٹی جو بیوی ہے. اچھا یہ جو ہے ان کو ایک ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے، ففتھ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی 8 مہینے بعد جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی بیٹی سے، تو یہ یعنی پانچویں بیوی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ان دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. چھٹی جو ہے آپ کی جو شادی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی حضرت ام سلمہ. ٹھیک ہے جی ام سلمہ. یہ حضرت ام سلمہ جو تھی، ام سلمہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے ابو سفیان جو تھے، حضرت ابو سفیان جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، لیکن اس ٹائم پہ یہ کیا تھے؟ یہ جانی دشمن تھے. اور یہ کون سی میں نے بتایا؟ یہ 6th وائف تھی یہ آپ کے. پھر اس کے بعد اچھا جو حضرت ام سلمہ تھی ان کا جو اصل نام ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ام سلمہ یہ پیپر میں آتا ہوتا ہے حضرت ام سلمہ بنت امیہ رضی ہاں جی. ان کا اصل نام تھا ہند بن ابو امیہ. ان کا نام تھا ہند بنت ابو امیہ. یہ نوٹ کر لیں. یہ کن کا نام تھا؟ حضرت ام سلمہ کا. پھر جی اس کے بعد آپ نے جو 7ویں شادی کی ہے وہ ہے ہاں جی. پھر جی اس کے بعد آپ نے شادی کی حضرت زینب بنت جہش. اچھا یہ جو ام سلمہ تھی نا، حضرت ام سلمہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں گئے تھے نا اس ٹائم بھی یہ زندہ تھی حضرت ام سلمہ. اور انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی دی تھی جو کہ اس ٹائم پہ خون میں کنورٹ ہو گئی تھی جس ٹائم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ حضرت ام سلمہ تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہوگی اس دن حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا. تو یہ حضرت ام سلمہ تھی. اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ام سلمہ جو تھی نا یہ اس کے ساتھ اب ان کو شہید کس نے کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو obviously یزید نے شہید کروایا تھا. تو حضرت ام سلمہ بیسیکلی یزید کی پھوپھی بھی تھیں. یہ اس حوالے سے بھی اس کا یعنی ریلیشن وائز ہے کیونکہ یزید جو تھا وہ حضرت ابو سفیان کا پوتا تھا. یزید جو تھا ام سلمہ جو تھی ان کی کیا تھی؟ ان کی obviously پھر پھوپھی لگی نا یزید کی. تو اس طرح سے تو یہ اس ریلیشن سے بھی آپ نے پھر آپ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ اس ٹائم پہ میری ازواج مطہرات میں سے کون زندہ ہوگی.
حضرت ام سلمہ ہی تھی صرف جو اس ٹائم پہ زندہ تھی، باقی ساری جو تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں، باقی جتنی بھی امہات المومنین تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جی. پھر جی اس کے بعد آپ نے شادی کی ہے زینب بنت جہش. اب دیکھیں زینب نام کی دو خود آپ وسلم کی ہیں، حضرت زینب، یہ زینب بنت جہش. ٹھیک ہے جی، زینب بنت جہش. اب یہ شاید اسی طرح لکھا جاتا ہے یا اس طرح ہے تھے، یہ اس طرح سے لکھا جائے گا جہش. تو یہ جو تھی آپ کی ساتویں بیوی تھیں، اور ان کا ایک لقب بڑا مشہور ہے. ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ زینب بنت جہش جو تھی ان کا ایک لقب ہے، میں بتاتا ہوں تم کو. ہاں جی، ان کو بولا جاتا ام المساکین، ان کا نام تھا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، غلطی نہیں کر دینی. وہاں پہ کیا تھا اوپر اگر دیکھیں تو وہ ہے زینب بنت خزیمہ. پیپر میں دونوں نام آئے ہوتے ہیں. زینب بنت جہش جو ہے ان کا لقب ہے ام المساکین، ام المساکین. تو یہ MCQs آپ نے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ میں ترتیب وائز کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی ایک ہی دفعہ تیاری ہو جائے. پھر جی اس کے بعد آپ نے جو 8ویں شادی کی ہے وہ کی تھی حضرت جویریہ سے، اور وہ 8ویں بیوی آپ کی جی حضرت جویریہ. ہاں جی، 8th وائف جو تھی آپ کے وہ. ٹھیک ہے جی. حضرت جویریہ جو تھی ان کا اصل نام تھا جویریہ بنت الحارث، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، آپ بس اتنے یاد کر لیں. 9th بیوی جو تھی وہ تھی حضرت رملہ. ٹھیک ہے جی، حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 9th تھی. اور رملہ بنت ابو سفیان. صحیح ہے. یہ بھی ابو سفیان کی یعنی بیٹی تھی. رملہ جو تھی یہ بھی کیا تھی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، بنت ابو سفیان. یہ آپ نے یاد رکھ لینا جی. پہلے کون تھی؟ حضرت ام سلمہ، اور پھر یہ سوری یہ ابو سفیان اور ہیں، یہ وہ والے ابو سفیان نہیں ہے. یہ ابو سفیان ڈیفرنٹ ہے. یہ ابو سفیان وہ جو تھے ابو سفیان اور تھے، یہ وہ ابن حرب. ٹھیک ہے، بن حرب جو تھے نا یہ ان کے. یہ آپ نے اس کو فرق ذہن میں رکھنا. پھر جی آ جاتا ہے نیکسٹ جو تھی آپ کی وائف وہ تھی ام حبیبہ. کیا تھی؟ ام حبیبہ. حضرت ام حبیبہ جو تھی، ام حبیبہ یہ آپ کی کون تھی؟ 10th وائف تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جاتا ہے جی آپ کی جو وائف تھی حضرت صفیہ. ٹھیک ہے جی، حضرت صفیہ. اس طرح سے یہ بھی لکھ لیں، پھر یہ علامت ہو جائیں گی اوبیسلی. پھر آ جاتا ہے لاسٹ پہ کہ آپ کی جو حضرت میمونہ بنت حارث. ٹھیک ہے، ان سے آپ کی پھر شادی ہوتی ہے. یہ 12ویں پھر بن جائیں گی حضرت میمونہ. پہلے بھی ایک نام ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے میمونہ، اور یہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اور ہیں یہ اور ہیں. میمونہ بنت حارث یہ آپ کی 12ویں بیوی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگ اس طرح نوٹ کر لیں. ہاں جی، ماریا کبتیہ جو تھی نا ایک اور وہ آپ کی لونڈی تھی حضرت ماریا کبتیہ.
یہ قبطیہ یہ آپ کی کیا تھی؟ لونڈی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ. اور یہ اس طرح سے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. اچھا بائی دا وے یہ مجھے جو لگتا ہے نا، میں نے ویسے ڈاٹر آف ہند بن آف کچھ چیزیں نہیں، یہ تھوڑی چینج میں کرنے لگا ہوں، تھوڑا غور کریں ایک منٹ. یہ جو یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے نا نام، آپ کو پھر میں بتاتا ہوں، کنفیوزنگ سا ہے جو کچھ چیزیں نا، اکثر ان میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور میں خود بھی ہو گیا تھا. یہاں پر میں نے لکھوایا ہے آپ کو یہ والا نام جو ہے، اس کو یہاں سے نکال دیں. لیکن یہ ویسے انفارمیشن کے لیے ٹھیک ہے کہ حضرت زینب کی کیا تھی، یہ اسٹیپ ڈاٹر تھی. لیکن یہ جو حضرت میمونہ ہے نا، یہ بیسیکلی یہ اور یہ دونوں سیم ہے. یہ بھی میں نے دیکھا، حضرت میمونہ یہ والی اور وہ والی کیا ہے، دونوں سیم ہے. تو یہ اس طرح سے یہ پھر آ جاتی ہیں. تو یہ آپ کو اس طرح سے نوٹ کر لینا. اس طرح سے یہ 12 بیویاں جو بن جاتی ہیں. اور یہ کیا ہے آپ کی، یہ آپ کی لانڈی تھی. تو اس طرح سے اس کو نوٹ کر لیں. یہ والی جو ہے یہ سیم ادھر دوبارہ ادھر ریپیٹ ہوئی ہیں. کلیئر ہو گیا جی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹیاں کتنی تھیں. آپ لوگ بتا سکتے ہیں آپ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ سر 4 بیٹیاں تھی. 4 بیٹیاں تھیں. اور نام آپ بتائیں جی پلیز جلدی. جی حضرت سر فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. بالکل آپ درست ہیں. آپ کو دیا جاتا ہے ایک سورج کی روشنی پہ چلنے والا پنکھا. جی تھینک یو. ٹھیک ہے. 4 بیٹیاں تھیں آپ کی. بیٹیاں پہلے حضرت زینب. یہ بورنگ تو نہیں ہو رہا کام؟ کیونکہ آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے میرے سے زیادہ پتہ ہے. حضرت زینب ہیں اور دوسری بیٹ. اچھا حضرت زینب جو تھے ان کے شوہر کا نام کیا تھا، یہ مجھے بتائیں جی. ابو العاص. ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو العاص ان کے شوہر کا نام تھا. ٹھیک ہے، یہ ان کا ہسبینڈ تھا. پھر جی حضرت دوسرے اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت رقیہ. سیکنڈ جو وائف بیٹی تھی آپ کی وہ کیا تھی؟ حضرت رقیہ. حضرت رقیہ جو تھی ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی. تیسری جو ہے آپ کی جو وہ ہے ام کلثوم. ام کلثوم تو یہ تھی، یہ بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، لیکن یہ ان کے بعد ان کی وائف بنی تھی. پھر جی آ جاتا ہے نام حضرت سیدہ کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آ جاتی ہیں آپ کی چوتھی بیٹی تھی. اور یہ نکاح تھی مولا کائنات سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اچھا ان کے بیٹے بھی تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، محسن ان کا نام تھا. ایک حضرت حسن تھے، حضرت حسین اور حضرت محسن. انفارمیشن کے لیے، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے لکھ لیا. آپ کے بیٹے کتنے تھے جی؟ 3 بیٹے تھے آپ کے. ان پہ ہم لوگ آتے ہیں بیٹوں کے ناموں پہ. تو بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جی. تو بیٹوں میں نے بتایا جیسے حضرت سب سے پہلے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت قاسم. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہے. پھر آپ کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. اور لاسٹ پہ جو آپ کے بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت ابراہیم. یعنی آپ کی جتنی بھی اولاد ہے نا، آپ کی ساری اولاد جو ہے وہ حضرت ختیجہ سے ہے. ٹھیک ہے، حضرت ختیجہ کی، یعنی 4 بیٹیاں اور یہ 2 بیٹے، یہ سارے کیا ہیں؟ حضرت ختیجہ سے ہیں. اوپر بیٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی ساری اور بیٹے بھی. لیکن حضرت ابراہیم جو تھے یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے. یہ کس سے تھے؟ حضرت ماریہ قبطیہ. یہ ان کی اولاد سے تھے، ماریہ قبطیہ.
تو آپ کی لونڈی تھی وہاں ان کی اولاد سے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جی پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو سن ان لاز ہیں وہ میں نے پہلے بتا دی ہوئے. آپ کے جو سن ان لاز تھے ان کے نام میں بتا چکا ہوں. کلیئر ہے جی. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ صحابہ جو تھے ان کے نام دیکھتے ہیں. عشرہ مبشرہ صحابہ جو تھے 10 صحابہ ہیں جی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. تو ان میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے. دوسرے جو تھے وہ تھے حضرت عمر. تیسرے جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح حضرت ابو طلحہ سوری حضرت عثمان بھی ہیں وہ میں نے بھول گیا. حضرت عثمان اور پھر حضرت ابو طلحہ. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آ جاتے ہیں حضرت یعنی عبیدہ بن جراح یا عبید اللہ ابن جراح کیسے حضرت عبیدہ بن جراح. ٹھیک ہے جی. یہ تھے. اچھا ان کا ایک ٹائٹل تھا. ان کا ٹائٹل کیا تھا والا؟ سر امین الامت. ہاں امین الامت. یہ بڑے امپورٹنٹ امین الامت. پھر جی ان کا آ جاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے پھر آ جاتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص. پھر آ جاتے ہیں حضرت زبیر بن عوام. زبیر بن عوام اس طرح ہے یا I think so. پھر جی آ جاتے ہیں حضرت سعید بن زید. سعید بن زید. تو یہ جی عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جن کے نام. کلیئر ہے. پھر ہم اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو فرسٹ ہیں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا ان پہ ہم لوگ آتے ہیں. پہلے شہید کون سے تھے؟ فرسٹ ان اسلام کے نام سے نام ایک بنا لیتے ہیں. فرسٹ ان اسلام. تو فرسٹ ان اسلام میں جی سب سے پہلے جو جس خاتون نے اسلام قبول کیا ان میں دیکھتے ہیں جی پہلے اسلام سب سے پہلے فرسٹ امبریسرز آف اسلام. ٹھیک ہے. تو ان میں آ جائیں گے جی سب سے پہلے حضرت خدیجہ. خواتین میں جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو یہ کون سی تھی؟ یہ خواتین میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ تھی حضرت خدیجہ آپ کی وائف جو تھی. دوسرا آ جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی اڈلٹ جو تھے جو ان میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا یعنی کہہ لیں کہ گرون اپ مرد جو تھے. تو یہ مردوں میں سب سے پہلے. پھر آ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ تھے جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول. حضرت علی. تو یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا. سب سے پہلے پھر سب سے پہلی مسجد جو تھی وہ دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ماسک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ کون سی تھی جی؟ مسجد قباء. یہ قباء میں مسجد قباء جو تھی یہ پہلی مسجد ہے. پھر جی یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو جنگ ہوئی تھی بیٹل یا غزوہ سب سے فرسٹ غزوہ جو تھا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے بدر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہے بدر. پھر جی فرسٹ شہید جو تھے پہلا شہید وہ ایک عورت تھی. کیا نام تھا جی ان کا؟ حضرت سمیہ. حضرت سمیہ. بالکل جی حضرت سمیہ جی. حضرت سمیہ. ٹھیک ہے. پھر جی
نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے پاس آ جاتی ہے. ہاں جی، سب سے پہلا جو مؤذن کون ہے؟ فرسٹ حضرت بلال. مؤذن. ہاں بالکل، مؤذن حضرت بلال. ٹھیک ہے. اور پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے جی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن. یہ بتائیں کون سا فرسٹ میثاق مدینہ. ہاں جی، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا؟ میثاق مدینہ. جی یار میری رائٹنگ اچھی ہے، یہ یہاں پہ نا لکھ اس طرح جاتا ہے، آپ لوگ نا مس جج نہ کریں مجھے، کہیں کہ سر کی رائٹنگ اپنی اچھی نہیں ہے اور ہمیں پڑھا رہے ہیں. تو رائٹنگ حضرت، ہماری بھی صحیح نہیں. اچھا پھر تو صحیح ہے. ہاں جی، سب سے پہلے جو جس شخص نے نعت لکھی، سب سے پہلے نعت جو تھی وہ حضرت حسان بن ثابت. بھی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آ جاتا. اور جی بتائیں، آپ کو کچھ اور پتا ہے تو لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی مسجد جو گرائی گئی تھی، سب سے پہلی مسجد زرار. ہاں جی مسجد جسے گرایا گیا تھا وہ کیا تھی؟ مسجد زرار. ٹھیک ہے، یہ جو زرار تھی نا، اور اس کا سپیلنگ ہوگا جو بھی ہے. تو یہ اس طرح سے چھوڑ، باقی مزید ہم لوگ دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ کہیں پہ جب بھی آئیں گے. اور سب سے پہلے خندق جو تھے وہ غزوہ خندق میں کھودے گئے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتا. چلیں جی، اب ہم موو کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیٹلز جو تھیں وہ لڑی ہیں، ان کے نام ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ تھے، کیا کیا چیزیں تھیں، تو وہ ایک پراپر ہم لوگ اس پہ بنا لیتے ہیں. سب سے پہلے جی جو جنگ تھی وہ تھی بدر. بدر جو تھی پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر. یہ کب ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں. ٹھیک ہے، 2 ہجری میں ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد، مسلمز جو تھے وہ 313 تھے. ٹھیک ہے، اور غیر مسلم جو تھے، نان مسلمز یعنی قریش کے جو لوگ تھے، کفار جو تھے، وہ کتنے تھے؟ 1000. اچھا جی، ان میں سے جو شہید ہوئے تھے وہ 14 شہید ہوئے، اور ان میں سے جو قتل ہوئے تھے وہ 70 ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے نوٹ کر لینا. یہ تھے مسلمانوں میں جو شہید ہوئے، اور یہ جو یہاں پہ واصل جہنم ہوئے، قتل ہوئے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. نیکسٹ یہ دوسری جو جنگ تھی وہ تھی غزوہ احد. غزوہ احد جو تھی یہ کب ہوئی تھی؟ 3 ہجری میں، اگلے سال ہی ہوئی تھی. اس میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 600 تھی. ٹھیک ہے، اور کفار کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 3000 تھے. غزوہ 3 ہجری میں ہوئی. مسلمز جو تھے وہ کتنے تھے؟ 600. ٹھیک ہے، اب یہ 600 میں سے 70 جو تھے وہ شہید ہوئے. 70 جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور اسی طرح جو نان مسلمز تھے ان میں سے ان کی ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ 3000. اور ان میں سے صرف ان کے 23 شہید قتل ہوئے تھے. ان کے جو قتل ہوئے تھے وہ کتنے ہوتے؟ 23. یہ اس طرح سے تھے. اب اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا تھا، اور وہ وہاں سے انہوں نے حکم عدولی کر کے نیچے اتر آئے تھے، تو یہ وجہ تھی. تیسری جو جنگ تھی وہ تھی غزوہ خندق.
ٹھیک ہے جی. غزوہ خندق جو تھی یہ 5 ہجری کو ہی جی، 5 ہجری. اور اس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی ہاں جی وہ تھی، مسلم جو تھے اس میں وہ تھے، اس میں 3000 تھے جی، 3000. جبکہ نان مسلم جو تھے وہ کتنے تھے؟ وہ تھے 7000. کلیئر؟ آلموسٹ ڈبل تھے جی ہر دفعہ. اس طرح سے یہ تھی. اور اس میں جو شہید ہوئے یا قتل ہوئے ان کی جو ہے تعداد نہیں پتا. تو پھر جی آ جاتی ہے 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہے. چوتھی بنتی ہے وہ کیا ہے؟ غزوہ خیبر. غزوہ خیبر ہوتی ہے 7 ہجری میں، اور اس میں جو ہے 1600 مسلمان تھے. مسلمز کتنے تھے جی؟ 1600. جبکہ نان مسلمز کتنے تھے؟ ان کی تعداد اس جگہ پہ تھی تقریباً 20,000 کی تعداد. کتنی تھی؟ 20,000. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ یہودیوں کے خلاف تھی. یہ پہلی جنگ تھی یہودیوں کے خلاف. میں اس پہ بات کر چکا ہوں پہلے. ٹھیک ہے جی. پھر جی آ جاتی ہے ہاں جی فتح مکہ جو ہے 5ویں نمبر پہ آئے گی. فتح مکہ. فتح مکہ ہوتی ہے جی 8 ہجری. ٹھیک ہے 8 ہجری میں ہوتی ہے. اور اس میں فتح مکہ میں 10,000 سے زیادہ لوگ تھے. 10,000 سے زیادہ مسلمان جو نہیں تھے. اور اس میں کوئی جنگ ہوئی نہیں تو غیر مسلموں کا ویسے کو نہیں پتا تھا تو کہ وہ کتنے تھے. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا اتنا ہی ہے. فتح مکہ کو آپ اتنی یاد رکھیں کہ 8 ہجری میں ہوا تھا اور یہ رمضان کا مہینہ تھا جی. یہ بھی نوٹ کر لیں. پھر جی جو ہے ہمارے پاس غزوہ بدر بھی رمضان میں تھی اور فتح مکہ بھی رمضان میں. پھر آ جاتی ہے غزوہ موتا. ٹھیک ہے. یہ موتا جو تھی نا یہ پہلی جنگ تھی کن کے خلاف؟ رومیوں کے خلاف. رومیوں کے خلاف پہلی جنگ تھی. یہ بھی آپ یاد رکھیں. غزوہ موتا کیا تھی؟ رومیوں کے خلاف تھی. اور رومیوں کے خلاف تھی اور یہ ہوئی تھی 8 ہجری میں. یہ بھی اسی سال یعنی جس سال ہمارے پاس فتح مکہ اسی سال میں یہ ہوئی. اور اس میں جو مسلمان تھے ان کی تعداد جو تھی تقریباً 3,000 تھی اس میں. لیکن یہ لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ. اتنا ہی بس کافی. آپ لوگ 8 ہجری کو مائنڈ میں رکھیں. ٹھیک ہے اس طرح. کلیئر ہے. غزوہ تبوک کب ہوئی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہوئی کوئی نہیں تھی. وہ بیسیکلی اس کے لیے لشکر گیا تھا غزوہ. سر 9 ہجری پہ. ہاں جی وہ 9 ہجری ہے آئی تھنک یا 10 ہجری ہے. اس کو کنفرم کریں جی آپ لوگ. غزوہ تبوک کو کنفرم کریں. گوگل کریں مجھے بتائیں. یہ کنفرم ہے 9 ہجری. جی ہاں سر، رجب 9 ہجری. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. یہ 9 ہجری میں ہوئی غزوہ تبوک. تو اس طرح کر کے یہ آپ وسلم کی جو زندگی میں جنگیں تھیں ان کی بات ہو رہی ہے. کچھ صحابہ کے دور میں بھی جنگیں تھیں حالانکہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن اس میں آپ کچھ لکھ لیں. جیسے جو غزوہ یرموک ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یرموک تو یہ جو تھی یہ 14 ہجری کو ہوئی یعنی آپ وسلم کے وفات کے بعد یرموک جو تھی. اور قادسیہ جو ہے نا یہ ہوئی تھی آپ کے پاس. یہ بھی 14 ہجری میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ان میں ایک جو ہے وہ ان کے خلاف تھی ایرانیوں کے خلاف اور ایک ہی تھی ان کے خلاف رومیوں کے خلاف. تو اس طرح سے تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جی ہمارے پاس جنگوں کا سلسلہ جو ہے یہاں تک ہم نے دیکھ لیا. پھر جی دیکھتے ہیں کہ ان جنگوں میں سے ایک غزوہ بدر جو تھی اس میں حضرت عثمان غنی جو تھے انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو وائف تھی وہ
بیمار تھیں حضرت رقیہ آئی تھنک، تو اس وجہ سے۔ ہاں جی، تبوک واقعی 9 ہجری میں ہے، میں نے ادھر سے بھی کنفرم کر لیا۔ اور حضرت چلیں جی، نیکسٹ ہم لوگ ابھی چلتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں کہ ارکان اسلام جو ہیں وہ کب کب جو ہے وہ فرضیت کب کب ہوتی ہے، آرٹیکلس آف فیتھ، اور جو ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ کب فرض ہوتی ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نماز سے۔ تو ہمارے پاس یہ 10 نبوی کو، یعنی 10 نبوی جسے ہم بولتے ہیں، یعنی نبوت کا 10واں سال جو تھا، اس وقت کیا ہوگی، نماز فرض ہوئی تھی، نبوت کے 10ویں سال۔ پھر جی ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ نماز جو ہے نا، نماز یہ نماز کے بارے میں بات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ نماز جو ہے اس کا نام جو ہے، یعنی قرآن مجید میں جو اس کا ورڈ مینشن ہوا ہے وہ 82 ٹائمز آیا ہے۔ ورڈ سلاد جو ہے نا، سلاد، یہ 82 ٹائمز کس میں ہے، قرآن مجید میں۔ یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ پھر جی آ جاتا ہے کہ نمازوں میں کچھ نمازیں ہیں ہمارے پاس جن کے بارے میں، ایک تو یہ ہے جو نماز پڑھی جاتی ہے سولر ایکلپس پہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سورج گرہن جو ہوتا ہے، سولر ایکلپس جو ہے اس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی سورج گرہن جو ہے، گرہن اس ٹائم پہ جس نماز کو پڑھے اس کو بولتے ہیں صلاۃ الکسوف، صلاۃ الکسوف۔ پھر جی چاند گرہن پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے جی صلاۃ الخسوف، خیس ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ الخسوف۔ پھر جو نماز بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے، یعنی جب آپ کہہ لیں کہ خشک سالی ہوتی ہے، یعنی جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی، خشک سالی کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، وہ ہے نماز استسقاء یا صلاۃ الاستسقاء، ٹھیک ہے، استسقاء اس طرح کر کے کچھ نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی خشک سالی میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر کچھ نفلی عبادتیں جو ہیں، نمازیں، جسے نماز تہجد ہے، ٹھیک ہے، نماز تہجد جو ہوتی ہے یہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کیا اسے بولتے ہیں کہ سحری کے ٹائم پہ جو اس کا آپ کو اس کا ٹائم کا پتہ ہی ہے، سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ پھر ہے جی نماز اشراق جو ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، سورج نکلنے کے بعد۔ پھر جی نماز چاشت جو ہے، چاشت جو ہوتی ہے یہ کب پڑھی جاتی ہے، یہ جو ہوتا ہے نا، یعنی آپ کو پتا ہوگا جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے یہ اس سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس سے پہلے یہ پڑھنی ہوتی ہے۔ زوال کا ٹائم کیا ہوتا ہے، جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے، زوال سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے ان کے جی ٹائمنگز ہیں۔ پھر جی اوابین ہے، وہ شاید شام کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس طرح کر کے وہ اور بھی بہت ساری ہوں گی، لیکن یہ فی الحال آپ اتنے نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتا ہے روزہ۔ روزہ جو ہوتا ہے یہ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، یعنی سوم جسے ہم لکھیں گے، سوم جو ہے 2 ہجری میں یہ فرض ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فرضیت جو ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے حکم دیا تھا، سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں اس کی فرضیت کا حکم آتا ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ سارا سال
یہ تو فرضیت ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، یعنی روزہ رکھنا منع ہے۔ کن دنوں میں؟ 5 دن ہے جی، نمبر 1 اس میں آ جاتا ہے عید الفطر ہے، اس دن ہی روزہ رکھا جا سکتا، عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے، تیسرا کون سا ہے؟ عید سوری عید تو دو عیدوں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر 11 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، اور 13 ذی الحجہ کو، یہ تینوں دن بھی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو اس طرح سے ان کے بارے میں حکم۔ پھر جی ہم لوگ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہوئی تھی آپ کے پاس 2 ہجری کو، 2 ہجری میں زکوٰۃ جو ہے نا فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ فرضیت 2 ہجری کی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہے نا، یعنی اس کی جو امپلیمنٹ کیا پورا نظام جو ہے، نظام کی یعنی نظام اس کا جو نظام زکوٰۃ تھا، نظام زکوٰۃ کی تشکیل کہہ لیں یا اس کی تکمیل کہہ لیں، تشکیل اور تکمیل، یہ 9 ہجری میں جا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 9 ہجری میں اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا۔ اور زکوٰۃ کب لی جاتی ہے؟ یہ ہر سال یکم رمضان کو، یعنی یکم رمضان کو، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے ممالک میں جو فسکل ایئر ہوتا ہے نا، مالی سال جو ہوتا ہے وہ جون میں سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جون ٹو جون چلتے ہیں، جبکہ اسی طرح اسلام کا جو فسکل ایئر ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ وہ رمضان سے رمضان تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یکم رمضان کو زکوٰۃ کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ باقی اس کے جو میں نے جیسے پہلے بتایا بنو ہاشم جو ہے ان کے اوپر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا گیا تھا، یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اور اس کو 60 دفعہ جو ہے نا، سوری قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا ورڈ ہے 32 دفعہ ہے، نماز کے ساتھ 32 دفعہ ہے، اور سورہ توبہ میں صرف جو ہے یہ 8 دفعہ 60 دفعہ ہے، سورہ توبہ کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ نماز کے ساتھ کتنی دفعہ آیا ہوا ہے؟ نماز کے ساتھ اس کا حکم آیا ہوا ہے جی 32 دفعہ، جبکہ صرف سورہ توبہ کی اگر بات کریں، اس کو چلے رہنے دیں، اس کے اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس اس کو آپ اتنا نماز کے ساتھ جو ہے وہ یاد کر لیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بنو ہاشم کا میں نے کہا کہ ان کے لیے نماز، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو زکوٰۃ منع ہے، ان کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی آپ کا اپنا قبیلہ تھا اور ان کے لیے آپ نے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا۔ چلیں جی نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس حج۔ حج جو ہے یہ کب فرض ہوا جی؟ حج آپ کو پتا ہے کہ یہ فرض ہوا تھا 9 ہجری کو، ٹھیک ہے، 9 ہجری کو، اور 9 ہجری کو یہ سوری یہ والا ہے ہوتا ہے اس میں 9 ہجری کو یہ ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے پہلا حج جو ہوتا ہے وہ کون پڑھاتا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو ہوا، 9 ہجری میں حج کے امام کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ نے پھر حج خود کب کیا؟ 10 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا 10 ہجری کو کیا تھا، اس طرح سے۔ باقی اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں حج کی، وہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس کی کتنی اقسام ہے جی؟ اس کی 3 اقسام ہے، ٹھیک ہے، حج افراد ہے، ایک افراد ہے، پھر جی دوسرا حج کون ہے؟ حج کران ہے، اجے تمتل، ہاں جی حج تمتع، اس طرح کر کے آئی تھنک لکھتے ہیں، جو بھی ہے آپ کو یہ میں نے بتایا ہوا ہے، اس کے یہ تینوں جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا، باقی اس کے جو فرائض واجبات ہیں اس کی طرف ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ اچھا جی ایک تو یہ ہو گیا، پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ آئی تھیں اس طرح سے کہ یہ جو آپ کو میں بتاتا ہوں، عید کی نماز، عید الفطر جو ہے یہ سب سے پہلی دفعہ کب پڑھی گئی؟
آپ بتا سکتے ہیں کب پڑی گئی؟ سر 2 ہجری میں. 2 ہجری میں. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب روزے یا فرض ہوئے تو اس کے بعد ہی ہونے، یہ اس طرح سے آپ اس کو نوٹ کر سکتے. نیکسٹ بتائیں اور کون سی ہے آپ کی معلومات میں ہجری کے حوالے سے اس طرح سے؟ سر جمعے کی نماز فرسٹ ٹائم، نہ وہ کب پڑی گئی؟ وہ بھی 2 ہجری میں. ایسا تو نہیں ہے، یہ تو غلط آپ کو کسی نے بتایا ہو. سر یہ تو فرسٹ ہجری میں، سوری ہاں پہلی ہجری میں جمعے کی نماز پڑھی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ پڑھی تھی. اصل میں جمعے کی نماز جو تھی یہ سٹارٹ ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں تھے، تو آپ کے ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر، ان کو آپ نے مدینہ میں بطور خطیب کہہ لیں یا بطور معلم بنا کے بھیجا تھا مدینہ کے لوگوں کے لیے. ابھی تک آپ نے ہجرت نہیں کی تھی مکہ سے، تو وہ جب مدینہ آئے تو انہوں نے وہاں پہ جمعے کی نماز سٹارٹ کی. تو یہ کوئی تقریباً 13ویں یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی 13 نبی کو کہہ لیں کہ ٹھیک ہے تقریباً سٹارٹ ہوئی تھی. باقی مختلف بکس نے کچھ اور بھی لکھا ہو سکتا ہے، لیکن میری جو معلومات ہے اس کے مطابق کیسے. ہاں جی چلیں اب ہم موو کرتے ہیں قرآن مجید کے جو کچھ ایفیکٹس. اچھا اس میں نا ایک آپ نے اور دیکھ لینا ہے کہ جو چیز فرض ہوئی ہے کیا سے بولتے ہیں جو وراثت کے قوانین تھے یہ کب آئے تھے؟ یہ بیسیکلی 2 ہجری میں ہی آئے تھے. ٹھیک ہے، وراثت کے قوانین جو تھے اس کو چیک کرنا ہے آپ نے وراثت. چلیں ابھی چیک کر لیتے ہیں وراثت کے جو قوانین تھے یہ کب آئے تھے، اس کو چیک کریں. ہاں جی بتائیے کب آئے تھے؟ یہ 2 نہیں بلکہ 3 ہجری کو تھی. ٹھیک ہے اس کو 3 کر لیں. اصل میں غزوہ یہ احد سر جو 3 تھا نا اس کے بعد ہی آیا تھا. ٹھیک ہے تو 3 ہجری اس کو لکھ لیں. شراب کب حرام ہوئی تھی یہ بھی چیک کریں. شراب کی 4 ہجری میں حرمت سر. اس کا نہیں مجھے پتا، اس کو چیک کریں، چیک کر کے فائنل کریں شراب کب حرام ہوئی تھی. سر 4 ہجری. ہوں 4 ہجری 4 تھی. ہجری میں حرام ہوئی سر. جی سر. چلیں جی اس کو لکھ لیں 4 ہجری. پروہیبیشن آف وائن ان اسلام. ہاں جی اس کے بعد دیکھیں کہ شراب اور کیا چیز ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جوا جو ہے گیمبلنگ اس کو بھی چیک کریے کب حرام ہوئی تھی. دونوں میں میرے خیال میں ایک ہی ساتھ ہوئے تھے 4 ہجری بند، لیکن پھر بھی کنفرم کر لیں. ابھی ویسے اس شراب کے بارے میں 5 ہجری کا بھی بتاتے ہیں کچھ لوگ. یہ 5 ہجری بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا. تو
تو میں نا اوپر آپ لوگوں کو کچھ بتا رہا تھا، ایک منٹ، نمازوں کے بارے میں، ہاں یہ اس میں ایک میں ہم بھول گئے لکھنا، ٹھیک ہے، وہ تھی غزوہ حنین جو تھی، غزوہ حنین جو تھی یہ کب ہوئی تھی بتا سکتا کوئی؟ سر یہ بھی 9 ہجری میں ہوئی۔ ہاں یہ نہیں بالکل، یہ اسی سال ہوئی تھی، فتح مکہ والے سال میں، 9 ہجری میں۔ اس طرح سے 9 ہجری میں 3 بن جائے، سوری 9 نہیں 8 میں، 8 غزوہ حنین بھی 8 میں تھی، کیونکہ یہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی، ٹھیک ہے، غزوہ حنین 8 ہجری میں، ٹھیک ہے، فتح مکہ بھی اور غزوہ حنین بھی۔ چلیں جی آگے موو کرتے ہیں، کافی ساری چیزیں ہم لوگوں نے کر لی ہوئی ہیں، پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اور خلفائے راشدین کی کچھ چیزیں دیکھ کے تو پھر اور بھی ابھی چیزیں بہت ساری رہتی ہیں، ساری کریں گے انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لیں۔ یا ایسا کرتے ہیں کہ آج ختم کر لیتے ہیں یہاں پر، ہم لوگ اس کے اوپر MCQs کے اوپر ایک اور کلاس رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نا ایک میں کور نہیں ہونے تھے، اس لیے میں نے اس کے 2 لیکچرز ہی وہاں پہ رکھے تھے۔ اس کو انشاءاللہ باقی جو رہ گئے ہیں وہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں، تو مزید آپ بھی اسٹڈی کریں، کہیں سے کوئی ملیں تو آپ نے وہ بھی بتانے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر۔